میری ماں کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ بالکل بے تاثر سا تھا، بس ان کی پتھر آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ دوپٹے سے بے نیاز وہ کسی بے جان مجسمے کی مانند لگ رہی تھیں۔ وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھیں اور میں اپنی گاڑی کو تیز رفتاری سے سڑکوں پر دوڑا رہا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے میں ان سے سچ پوچھ رہا تھا اور وہ بالکل ساکت تھیں، کچھ نہیں کہہ رہی تھیں۔ میں نے گاڑی کو بریک یتیم خانے کے سامنے جا کر لگائی تھی۔ گاڑی کے ٹائر یوں اچانک بریک لگنے پر بری طرح سے چرچرائے تھے۔ میں نے نم آنکھوں سے اپنی ماں کی جانب دیکھا تھا، پھر اپنے غم اور غصے پر ضبط باندھے اپنا صبر آزماتے ہوئے دھیرے سے کہا، امی، اب بھی سچ بتا دیں کہ آخر ہوا کیا تھا، میں آپ کی بات پر ہی یقین کروں گا۔ میں نے آخری بار اپنی ماں کو اس بھری نظروں سے دیکھا تھا، لیکن وہ تو کسی پتھر کی مورت کی مانند چپ تھیں، کچھ نہیں بولیں۔ میں نے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو دل میں ہی کہیں اتارا تھا اور گاڑی کا ڈور کھول کر گاڑی سے باہر نکل آیا۔ دوسری جانب دروازہ کھول کر اپنی والدہ کو گاڑی سے نیچے اتار کر ڈگی سے ان کا سامان اتارا اور انہیں یتیم خانے چھوڑ آیا۔ اس وقت میرے اس عمل کو دیکھنے والے شاید مجھے بے حس نافرمان بیٹا سمجھتے ہوں گے۔ ہاں، میں بے حس ہوں، نافرمان بھی ہوں، مجھ جیسے بیٹے کو مر ہی جانا چاہیے، لیکن جو کچھ میری ماں نے میری بیوی کے ساتھ کیا وہ بھی ایک غیر انسانی سلوک تھا۔ وہ ہاسپٹل میں اس وقت زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ مجھے اس وقت اس کے پاس ہونا چاہیے تھا، لیکن میں پھر بھی اپنی والدہ سے سچ پوچھ رہا تھا۔ یہ بات تو میری ماں بھی جانتی تھی کہ اگر وہ اس لمحے بھی مجھ سے جھوٹ کہہ دیتی کہ قصوروار تمہاری بیوی ہے، تو میں ہاسپٹل آخری سانس بھرتی اپنی بیوی کے مرنے پر بھی اس کا منہ دیکھنا بھی پسند نہ کرتا۔ لیکن ان کی چپ انہیں مجرم ثابت کر رہی تھی۔ مرد ایک ایسی ہستی ہے کہ جب شادی کر لے تو اس کے لیے انصاف کرنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے، یہ فیصلہ کرنا کہ بیوی کے حقوق کا خیال رکھے یا ماں کے حقوق کا۔ میں خالی سڑک پر اندھا دھند گاڑی چلا رہا تھا۔ میری گزشتہ زندگی کے سارے لمحات گزرنے لگے۔ رضوانہ کو میری والدہ نے ہی میرے لیے پسند کیا تھا، وہ ان کی سگی بھتیجی تھی۔ میری والدہ نے بڑے چاؤ اور محبت سے دھوم دھام سے میری شادی رضوانہ سے کی تھی۔ شادی کی رات میری بیوی بہت چپ چپ سی تھی، حالانکہ میری یہ کزن ہمیشہ ہنستی ہنساتی رہتی تھی، خوش مزاج سی تھی، لیکن اس وقت بالکل چپ تھی۔ میں شروع سے ہی کسی بھی کزن سے زیادہ بے تکلف نہ تھا۔ وجہ یہ تھی کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے اکیلا رہنے کی وجہ سے میرا مزاج تنہائی پسند تھا۔ میرا زیادہ تر وقت گھر پر ہی میری والدہ کے ساتھ گزرتا تھا۔ مجھے زیادہ لوگوں کی گیدرنگ بالکل بھی پسند نہ تھی اور لڑکیوں میں بھی دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہی تھی۔ ماموں کے گھر بھی میں کم ہی جاتا تھا، لیکن جب کبھی بھی میرا وہاں جانا ہوتا میں نے رضوانہ کو اس کی سب کزنوں کے بیچ بیٹھے خوش گپیاں اڑاتے ہی دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت کسی آزاد پرندے کی مانند چہکتی پھرتی تھی۔ میرا ننھیال ایک ہی گھر میں رہتا تھا۔ گھر کافی بڑا تھا، سب ماموں کے الگ الگ پورشن تھے، لیکن سب کے بچے آپس میں ایک دوسرے کے گھروں میں گھومتے پھرتے نظر آتے تھے۔ میری والدہ پیسے کے معاملے میں بھائیوں سے زیادہ ٹھیک ٹھاک تھیں، اس لیے جب بھی میکے جاتی تو سبھی ان کے آگے پیچھے ہی رہتے تھے۔ میری والدہ بھی اپنے میکے میں جا کر اپنے ناز نخرے اٹھواتی تھیں، لیکن کبھی میری پھپھو سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی تھی۔ اول تو وہ ہمارے گھر بہت کم آتی تھیں، بس ایک ہی پھپھو تھی میرے ددیال کے نام پر۔ دادا دادی وفات پا چکے تھے اور بابا کا پھپھو کے علاوہ اور کوئی بہن بھائی نہ تھا۔ جب بھی مہینوں بعد چند گھنٹوں کے لیے آتیں تو میری والدہ کا مزاج ہی خراب رہتا۔ میری والدہ ان سے سیدھے منہ بات تک نہ کرتی تھیں۔ پھر تو پھپھو نے ہمارے گھر آنا اور بھی کم کر دیا تھا، لیکن والد کے انتقال کے بعد وہ کبھی نہیں آئیں۔ میری والدہ نے میری شادی پر بھی بس ایک گاڑی ان کے گھر بھجوایا تھا، لیکن پھپھو کے گھر سے کوئی میری شادی پر نہیں آیا تھا اور میری والدہ کو پرواہ تک نہ تھی۔ رضوانہ سب کزنوں میں خوبصورت تھی، اس لیے میری والدہ کو میرے لیے پسند آ گئی۔ پھر میری والدہ مالی حالات میں اچھی تھیں، اس لیے رشتے سے انکار کا سوال ہی نہیں تھا۔ میری بیوی سجے سورے روپ میں میرے سامنے بیٹھی تھی، جو کہ میری والدہ کی دلی پسند تھی۔ میں شادی سے پہلے محبت کا قائل نہ تھا، یا یوں کہیے کہ میں ایک پریکٹیکل سوچ کا مالک تھا۔ میرا رجحان کاروبار کی طرف زیادہ تھا۔ اپنے والد کی گارمنٹ فیکٹری کو میں نے بہت کم عرصے میں بہت کامیاب بنا دیا تھا، لیکن بہرحال شادی کے حوالے سے جو جذبات سب کے ہوتے ہیں میرے بھی تھے۔ رضوانہ مجھے کبھی بری نہیں لگی تھی،
پھر بیوی حسین ہو تو شوہر کے دل میں گھر بھی بہت جلد کر جاتی ہے۔ میں نے رضوانہ کو سونے کے کنگن پہنائے تھے۔ مجھے لگا وہ ان کنگن کو مسکرا کر دیکھے گی، اپنی پسندیدگی کا اظہار کرے گی، لیکن وہ بالکل بے تاثر سی میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے کہا بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میری تعریف پر بھی اس کے چہرے پر نہ مسکراہٹ سجی تھی اور نہ ہی فطری حیا کا کوئی رنگ جو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کا چہرہ آج کی رات کے ہر حسین جذبے سے عاری تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل سے ایک خیال سا گزرا جس نے مجھے بے چین سا کر دیا تھا۔ میں نے کہا رضوانہ تم خوش تو ہو؟ میری بات پر اس نے ایک نظر اٹھا کر میری طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں مجھ سے کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ کچھ ثانیے گزرنے کے بعد اس نے دھیمے لہجے میں کہا کہ جی۔ نہ جانے کیوں لیکن میں اس کے اس جواب پر مطمئن نہیں تھا۔ میرے اگلے سوال پر وہ ضرور گھبرا سی گئی تھی۔ میں نے کہا کیا تم کسی اور کو پسند کرتی تھی؟ اس پر برجستہ میری جانب دیکھا تھا۔ میری سوچ بھی عام مردوں جیسی ہی تھی کہ میری بیوی کی زندگی کے ساتھ ساتھ دل پر بھی میرا ہی مقام ہو۔ وہ نظریں چرا کر کہنے لگی اگر مجھے آپ پسند نہ ہوتے تو میں اس وقت آپ کے سامنے نہ بیٹھی ہوتی۔ رضوانہ کے جواب نے میرے بے چین دل کو کچھ قرار سا دیا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے کہا پھر تمہاری خاموشی کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی آپ جان کر کیا کریں گے؟ میں نے کہا پھر بھی میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ عرفان مجھے یہ بتائیے کہ میری اس گھر میں حیثیت کیا ہوگی؟ اس کا لہجہ اور انداز خاصا سنجیدہ تھا۔ میں نے کہا یہ کیسا سوال ہے؟ تم میری بیوی ہو، تمہاری حیثیت بھی وہی ہوگی۔ بس امی کا بہت خیال رکھنا، ان کے کسی معاملے میں تم کچھ مت کہنا، جو وہ تمہیں کہیں وہ مان لیا کرنا۔ میں نے وہی رسمی سے جملے دہرائے تھے جو زیادہ تر مرد کہتے ہیں، لیکن میری بات پر وہ ہنسنے لگی۔ مجھے اس کے ہنسنے پر حیرت تھی۔ میں نے اسے ایسا تو کچھ نہیں کہا تھا۔ کس پر وہ ہنسنے لگی تھی؟ کہنے لگی کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ تمہاری میرے گھر بیوی کی اہمیت ہے اور دوسرے لمحے آپ مجھ پر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کی والدہ کا غلام بن کر رہنا ہے، ان کے سامنے سر جھکائے رکھنا ہے۔ اس بات کو سن کر تو میں کچھ گڑبڑا سا گیا تھا۔ میں نے کہا امی تمہیں اتنی چاہت سے لے کر آئی ہیں، تمہیں غلام تو نہیں بنائیں گی نا؟ وہ میری بات پر طنزیہ مسکرائی تھی لیکن بولی کچھ نہیں۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی رضوانہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں نہا دھو کر کچن میں آیا تو وہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی۔ میں نے کہا تم ناشتہ کیوں بنا رہی ہو؟ امی کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگی کوئی بات نہیں، مجھے چند دن بعد بھی گھر سنبھالنا ہی تھا۔ پھر آپ تو جانتے ہی ہیں پھپھو کے مزاج کو، وہ کہاں کسی کو اہمیت دینے کی عادی ہیں۔ انہیں تو بس یہ شوق ہے کہ ان کے ناز نخرے اس عمر میں اٹھائے جائیں۔ مجھے بہرحال یہ بات تو بری لگی کہ میری ایک دن کی دلہن نے کچن کے کام بھی شروع کر دیے۔ کیا حرج تھا کہ امی 2-4 دن اسے ناشتہ ہی بنا دیتیں، پھر تو ساری زندگی اسی نے ہی میری والدہ کی خدمت کرنی تھی۔ وہ چائے بنا رہی تھی جب میں کچن سے نکل کر امی کے کمرے میں آ گیا۔ میری ماں فون پر مومانی سے یہ کہہ رہی تھیں کہ ناشتہ ابھی تک کیوں نہیں بھیجا؟ بھابھی جب آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ 8 بجے ناشتہ کر لیتے ہیں۔ میری والدہ کا وہی سخت لہجہ تھا، وہی روب جمانے والا انداز جو مجھے اس وقت بہت برا لگ رہا تھا۔ یہاں کون سے ڈھیروں مہمان ناشتے کے لیے بیٹھے تھے؟ ہم 3 افراد تو ہی تھے اور رضوانہ ناشتہ بنا تو رہی تھی۔ فون بند ہو چکا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری والدہ ایک ناشتے کے لیے ایسا رویہ اختیار کریں گی۔ ہمارے گھر کس چیز کی کمی تھی؟ بہرحال میں نے اپنی والدہ سے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ میری ماں میرا ماتھا چومنے لگیں، مجھے اگلی زندگی کی دعائیں دینے لگیں۔ رضوانہ کا پوچھنے لگی کہ کیا وہ اٹھ گئی؟ میں نے دل میں سوچا خود ہی تو اسے ناشتے کا آرڈر دیا ہے اور مجھ سے یہ سوال پوچھ رہی ہیں۔ میں نے کہا وہ ناشتہ بنا رہی ہے، آپ باہر آ جائیں، مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ میری بات پر میری والدہ حیران ہوئی تھیں، پھر کہنے لگیں رہنے دیتی، چند دن کے بعد تو اسی نے سب کچھ سنبھالنا ہے۔ اس وقت تو میں چپ رہا۔ جب ہم باہر آئے تو رضوانہ ناشتہ ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ میری والدہ کو سلام کیا، ناشتہ بھی ان کے سامنے رکھنے لگی۔ میرے دل میں اس کی اہمیت بڑھنے لگی تھی۔ ابھی ہم نے ناشتہ شروع کیا ہی تھا کہ مومانی اور ماموں ڈھیروں ناشتے کا سامان لے کر پہنچ گئے اور مومانی میری والدہ سے معذرت کرنے لگیں کہ وہ تو صبح ہی ناشتہ بنانے لگ گئی تھیں، لیکن بیکری کا سامان خریدنے میں وقت لگ گیا۔ مجھے اپنی والدہ کی یہ بات کچھ ٹھیک نہیں لگی تھی۔ اتنا ڈھیر ناشتے کا انہوں نے کرنا کیا تھا؟ اگلے روز میں نے اپنی والدہ سے کہہ دیا رضوانہ کو آئے ہوئے ابھی 24 گھنٹے نہیں ہوئے
اور آپ نے اسے ناشتہ بنانے سے ایک بار بھی منع نہیں کیا۔ چند دن کھانا آپ ہی بنا لیجیے گا، اس کا بھی مان رہ جائے گا۔ میری بات میری والدہ پر شاید ناگوار سی گزری تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تو کچھ نہیں، لیکن ان کے چہرے پر ناگواری سی پھیل گئی تھی۔ رات کو کھانا میری والدہ ٹرے میں رکھ کر میرے کمرے میں لے آئی تھیں۔ کہنے لگیں، میں نے سوچا رضوانہ کو کمرے میں ہی کھانا دے آؤں۔ یہ دیکھ کر میں بھی خوش ہو گیا تھا کہ چلو میری والدہ نے میری بیوی کو اہمیت تو دی۔ پھر امی مجھ سے کہنے لگیں، عرفان، تم بہو کو آرام سے کھانا کھانے دو، میرے ساتھ باہر آ کر کھانا کھاؤ۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ رضوانہ نے اس بات کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ یہ کھانا آپ پہلے پھپھو سے کہیں کہ کھا کر دکھائیں۔ میں نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک تو میری والدہ تمہارے لیے کھانا بنا کر لائی ہیں، اور تم ہو کہ… وہ کہنے لگی، اس کھانے میں کچھ ملایا ہے، اس لیے پہلے اسے پھپھو کھا کر دکھائیں۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آنے لگا کہ وہ میری والدہ پر الزام لگا رہی ہے۔ میری والدہ کہنے لگی، اس بات کا کیا مقصد ہے؟ کہنے لگی، آپ یہ مجھے کھا کر دکھائیں، آپ کو آپ کے سوال کا جواب خود مل جائے گا۔ میں نے کہا، امی، آپ یہ کھا کر دکھا دیں، اس میں ایسا بھی کیا ہے؟ میری بات پر میری والدہ کچھ گھبرا سی گئی تھیں۔ انہوں نے ایک نوالا توڑا اور جیسے ہی سالن لگا کر کھایا تو سی سی کرنے لگیں۔ ایک پل میں ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ فوراً سے پانی پینے لگیں، لیکن ان کی مرچوں سے بری حالت تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئیں۔ رضوانہ مجھ سے کہنے لگی، دیکھ لیا آپ نے؟ میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، کھانا میں خود بنا لوں گی۔ دیکھ لیا آپ نے وہ کیسا تیز مرچوں والا کھانا مجھے کھلانا چاہتی تھیں۔ میں تو امی کی وجہ سے رضوانہ کے سامنے نظریں بھی ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد سے جو کچھ میری زندگی میں ہونے لگا میرے لیے اذیت کا باعث تھا۔ رات جب میں گھر پر تھکا ماندہ آتا، امی سر باندھے بیٹھی ہوتی، رضوانہ ان کے لیے سوپ بنا رہی ہوتی۔ میری ماں مجھے دیکھ کر نہ جانے کیوں رونے لگتی۔ جب میں وجہ پوچھتا تو کچھ بھی نہیں کہتی۔ کمرے میں جاتا تو جیسے ہی رات کو سونے لگتا میری والدہ چیخنے چلانے لگتیں۔ میں فوراً سے ان کے پاس چلا جاتا۔ وہ کہتی، میرے سر میں درد ہے۔ میں ان کا سر دبانے لگا۔ آدھی رات میری یوں ہی گزر جاتی۔ چند دن سے یہی ہو رہا تھا۔ میں امی کو ڈاکٹر پر بھی لے جا چکا تھا، ان کے سر کے ایکس رے بھی کروا لیے تھے، ان کی ساری رپورٹس کلیئر تھیں، لیکن پھر بھی جب بھی میں یہ چاہتا کہ رضوانہ کے ساتھ وقت گزاروں، میری والدہ کی چیخو پکار شروع ہو جاتی۔ کبھی سر درد کا کہتی تو کبھی سینے میں درد کی شکایت کرتی۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی میری ماں تو بستر سنبھال کر بیٹھ گئی تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے یہ لگتا کہ شاید وہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزاروں، کیونکہ رضوانہ یہی کہتی تھی کہ پھپھو پورا دن تو ٹھیک ٹھاک ہی رہتی ہیں، لیکن جیسے ہی آپ گھر آتے ہیں پھپھو بیمار ہو جاتی ہیں۔ ایک دن جب میں گھر آیا تو رضوانہ کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ الٹیاں کیے جا رہی تھی۔ میں اسے ڈاکٹر پر لے گیا۔ میری بیوی امید سے ہو گئی تھی، لیکن ڈاکٹر نے اسے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا تھا اور سختی سے احتیاط برتنے کے لیے کہا تھا، ورنہ حمل ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ جتنی یہ خبر میرے لیے خوشی کا باعث تھی اتنی ہی پریشان کن بھی تھی، کیونکہ میری والدہ تو بستر سے نیچے تک نہیں اترتی تھیں۔ اس پر رضوانہ کو بھی ڈاکٹر نے ایسا ہی مشورہ دے دیا تھا۔ میں اگر ملازمہ کا انتظام کر بھی لیتا تو ایسی کوئی بھروسے والی نہیں کہ جس پر میں اپنا گھر چھوڑ دیتا۔ میں نے دن بھر کے لیے ملازمہ رکھ دی تھی، لیکن جب بھی ملازمہ کھانا بنا کر جاتی اس میں نمک مرچ تیز ہونے لگا تھا۔ رضوانہ مجھ سے یہی کہتی کہ پھپھو نے کیا ہوگا تاکہ ملازمہ گھر سے نکل جائے اور سارے کام میں دوبارہ سے کرنے لگوں۔ میں نے کہا، یہ بات تم کیسے کہہ سکتی ہو سکتا ہے ملازمہ ہی کھانا ٹھیک سے نہ بناتی ہو۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ انہیں جب سے یہ معلوم ہوا ہے کہ میں امید سے ہوں، آپ کی ماں نے خوشی کا کوئی اظہار ہی نہیں کیا۔ یہ بات تو میں نے بھی محسوس کی تھی کہ میری والدہ نے اس خبر پر کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی تھی۔ میں نے رضوانہ سے تو کچھ نہ کہا، لیکن میرے دل میں میری والدہ کے لیے اختلاف سا آنے لگا تھا۔ وہ اب چپ چپ سی رہتی تھیں۔ ایک بار میں گھر آیا تو رضوانہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ میں اسے کچن میں دیکھ کر اس پر چلانے لگا کہ وہ کیوں احتیاط نہیں کر رہی، آخر اسے مسئلہ کیا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر غصے سے بھڑک اٹھی، کہنے لگی، جا کر وجہ اپنی ماں سے پوچھ لیں، جسے نہ جانے مجھ سے کیا دشمنی ہے۔ ملازمہ سے جھگڑا کر کے اسے نوکری سے ہٹا دیا ہے پھپھو نے۔ ظاہر ہے میں کام نہیں کروں گی تو اور کون کرے گا؟ مرتا ہے تو مر جائے میرا بچہ، آپ کی ماں کو تو سکون مل جائے گا۔ یہ سن کر تو مجھے بھی امی کی اس حرکت پر افسوس سا ہونے لگا تھا۔
میں غصے سے اپنی والدہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ شاید سو رہی تھیں یا سونے کا ناٹک کر رہی تھیں، لیکن میں اس قدر ڈسٹرب ہو کر رہ گیا تھا کہ میں نے اپنی والدہ کو جھنجھوڑ کر اٹھا دیا۔ وہ یوں اٹھیں جیسے نیند میں ڈر سی گئی ہوں۔ مجھے دیکھ کر لمبے لمبے سانس بھرنے لگیں۔ کہنے لگیں، عرفان، تمہیں پتا تو ہے کہ مجھے رات بھر سکون سے نیند نہیں آتی۔ میں دعائیں کھا کر سوتی ہوں۔ اب تم نے مجھے جگا دیا ہے۔ دیکھو میرے دل کی حالت۔ میرے دل کی دھڑکن اب مشکل سے ہی اعتدال پر آئے گی۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگیں، لیکن میرے دماغ پر تو کچھ اور ہی سوار تھا۔ میں نے کہا، ملازمہ کی چھٹی آپ نے کروائی ہے؟ وہ کہنے لگی، ہاں، میں نے ہی کروائی ہے۔ یہ سننے کی دیر تھی مجھے غصے سے آگ لگ گئی تھی۔ میں نے کہا، آپ چاہتی کیا ہیں؟ امی، کیوں آپ میرا ہنستا بستا گھر نہیں دیکھ سکتی؟ رضوانہ آپ کی سگی بھتیجی ہے، آپ ہی سے اپنی پسند سے لے کر آئی ہیں۔ وہ دن بھر آپ کی خدمت کرتی ہے، لیکن ایک آپ ہیں، آپ سے وہ برداشت ہی نہیں ہوتی۔ اسے ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا بولا ہے، لیکن آپ نے ملازمہ ہٹوا دی۔ آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں ساری زندگی بے اولاد رہوں اور میری بیوی آپ کی خدمت میں لگی رہے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگیں، اللہ نہ کرے کہ تم بے اولاد رہو، لیکن وہ ملازمہ ٹھیک نہیں تھی۔ میری والدہ کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ میں بھڑک اٹھا۔ میں نے کہا، آپ آج کے بعد میرے گھر کے معاملے میں نہیں بولیں گی۔ میں کسے ملازمت پر رکھتا ہوں اور کسے نہیں، آپ کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کریں گی۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میری والدہ نے اب گھر کی ملازمین سے بھی بات چیت ختم کر دی تھی۔ میں نے دوسری ملازمہ بھی رکھ دی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ رضوانہ کو 9واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ ابھی ڈیلیوری میں 15 دن باقی تھے کہ مجھے ایک دن آفس پر ملازمہ کی کال آئی۔ جب وہ صبح کام پر آئی تھی تو رضوانہ سیڑھیوں سے گری ہوئی تھی۔ وہ اب درد سے تڑپ رہی تھی۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں فوراً سے بھاگم بھاگ گھر پہنچا تو رضوانہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں اسے اٹھا کر ملازمہ کو ساتھ چلنے کا کہہ کر گاڑی میں رضوانہ کو ڈال کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ میری ماں اس وقت صحن میں پریشان سی کھڑی تھی۔ میں جلدی سے ہاسپٹل پہنچا۔ رضوانہ کو جلدی سے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا تھا۔ مجھ سے ملازمہ کہنے لگی کہ جب وہ گھر پر پہنچی تھی تو رضوانہ سیڑھیوں سے گری ہوئی تھی، درد سے تڑپ رہی تھی اور میری والدہ اس کے پاس کھڑی اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی تھیں۔ یہ سننا تھا کہ میرا غصہ بے قابو سا ہونے لگا۔ اس پر ڈاکٹر نے مجھے یہ خبر سنا دی کہ یا تو بچہ بچے گا یا ماں۔ اس خبر نے تو میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی۔ میں گھر گیا اور اپنی والدہ سے کہا، کیا انہوں نے رضوانہ کو سیڑھیوں سے دھکا دیا تھا؟ میری بات پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، مبارک ہو آپ کو، آپ کا مقصد پورا ہو گیا، میرا بچہ مر جائے گا، پھر آپ اس کی میت پر کھڑی ہو کر جشن منانا۔ میں غصے سے بھر کر بولا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں بولیں۔ ان کی خاموشی مجھے مزید پاگل کرنے لگی تھی۔ میں نے ان کے کپڑے بیگ میں رکھے اور انہیں ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر لے گیا۔ مجھے اپنے گھر میں ایسی ماں کی کوئی ضرورت نہ تھی جو میرے ہی بیوی بچے کی دشمن بن جائے۔ ان کی چپ اس بات کا اعتراف تھی کہ انہوں نے ہی میری بیوی کو دھکا دیا تھا۔ میں انہیں یتیم خانے چھوڑ آیا۔ اس کے بعد جب ہاسپٹل پہنچا تو ڈاکٹر نے کہا کہ مبارک ہو آپ کو، آپ کی بیوی اور بچہ دونوں ہی ٹھیک ہیں، آپ کو اللہ نے بیٹے سے نوازا ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا تھا۔ جب میں کمرے میں رضوانہ سے ملنے گیا تو وہ رو رہی تھی۔ کہنے لگی، پھپھو کہاں ہیں؟ میں نے کہا، جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا، میں انہیں دارالامان چھوڑ آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں انہوں نے ہی تمہیں دھکا دیا ہوگا، وہی میرے بچے کی دشمن تھیں۔ میری بات سن کر رضوانہ رونے لگی، کہنے لگی، مجھے معاف کر دو عرفان، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا اور اب تک جھوٹ بولتی آئی تھی۔ پھپھو مجھے کچھ نہیں کہتی تھی، بس میرا ہی رویہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ وہ میکے آ کر میری ماں پر روب جماتی تھیں۔ میری ماں مجبوراً انہیں پوچھتی، ان کی آؤ بھگت کرتی، اس لیے ان کی برائیاں بھی کرتی تھیں۔ میرے دل میں بھی پھپھو کے لیے نفرت بڑھنے لگی تھی۔ پھر جب میں شادی ہو کر یہاں آئی تو میرے اندر بدلے کی آگ سی بھڑک اٹھی۔ جو کچھ وہ میری ماں کے ساتھ کرتی رہی، میں بھی اس بات کا بدلہ لوں گی۔ وہ کھانے میں مرچ مسالے نہیں تیز کرتی تھی، بلکہ میں کرتی تھی۔ وہ میرے رویے سے دل برداشتہ ہو کر بیمار رہنے لگی تھیں۔ مجھے اسی بات کی سزا ملی۔ مجھے کوئی بیڈ ریسٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے جھوٹ بولا کہ میری ساس بہت ظالم ہے، اس لیے وہ آپ کے سامنے مجھے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دے دیں۔ اس لیے آج بھی میں چھت پر کام سے گئی تھی کہ واپسی پر میرا پیر سلپ ہو گیا۔ اس وقت گھر پر پھپھو کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ وہ بیماری کے باوجود مجھے اٹھانے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن میں درد سے تڑپ رہی تھی، اس لیے وہ مجھے سنبھال نہیں پائیں۔
لیکن مجھے دعائیں دیتی رہیں کہ اللہ مجھے اور میرے بچے کو سلامت رکھے۔ یہ سن کر تو مجھے خود سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے بنا سچ جانے ہی کیسے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ میں بھاگم بھاگ دارالامان پہنچا تھا۔ میری والدہ اب وہاں کمرے میں چپ بیٹھی تھیں۔ میں ان کے پاس جا کر ان کے پیروں میں گر کر رونے لگا، معافیا مانگنے لگا، لیکن وہ تب بھی چپ تھیں۔ میں نے کہا میرے ساتھ واپس چلیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ کہنے لگیں دنیا مکافات عمل ہے، جو کل میں نے اپنی ساس کے ساتھ کیا تھا اب میری بھتیجی نے وہی میرے ساتھ دہرا دیا۔ مجھے رضوانہ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، مجھے تو یہ غم ستائے جا رہا ہے کہ میں کیسے اپنے کیے کی معافی اپنی ساس سے مانگوں، جو مجھے معاف کیے بنا ہی مر چکی ہیں۔ یہ کہہ کر میری والدہ رونے لگیں۔ دنیا واقعی مکافات عمل ہے، جو بوگے وہی کاٹنا پڑے گا۔ اللہ سب پر رحم فرمائے، آمین۔